بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بات میرے اور آپ کے علم میں ہے کہ اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام اپنی رضا و رحمت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، لیکن بعض مواقع ایسے ہیں جہاں پر اللہ تعالی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتے۔ یقیناً آپ کو حیرت ہوگی، ان میں سے ایک موقع ایسا ہے جو آج ہم اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں سے پڑھیں گے۔ موضوع ہے اہل جہنم کی لا حاصل دعا۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 18واں، سورہ مبارکہ کا نام المؤمنون، آیت مبارکہ ہے 107۔ رب کائنات جہنمیوں کی چیخ و پکار ہمارے سامنے رکھتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنمی کہیں گے ربنا، اے ہمارے پروردگار، اخرجنا، آپ ہمیں نکالیے، منہا، اس ہولناک جہنم سے، فَإِنْ عُدْنَا، اگر ہم دوبارہ ایسا کریں، فَإِنَّا، پس بے شک ہم، ظالمون، ظالم ہوں گے۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ جہنمی یہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، آپ ہمیں یہاں سے نجات دے دیجئے، اگر اب بھی ہم ایسا کریں تو یقیناً ہم ظالم ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ ظالم دنیا میں لوٹنے کی تمنا کریں گے کہ اے الہ العالمین، ہم نے جہنم کی سزا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اب دیکھ کر بھی دنیا میں پلٹ کر ہم دوبارہ وہی اعمال سر انجام دیں تو پھر ہم یقیناً سزا کے حقدار ہیں۔ جس طرح کہ سورہ غافر 11ویں اور 12ویں آیت مبارکہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے، فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل۔ اللہ اکبر۔ وہ ظالم کہیں گے کہ ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، کیا یہاں سے نکلنے کی کوئی راہ مل سکتی ہے؟ ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وإن یشرک بہ تؤمنوا فالحکم للہ العلی الکبیر۔ یاد رکھو کہ تمام کے تمام راستے بند ہیں، اس لیے کہ جب تمہارے سامنے ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا تھا تم انکار کرتے تھے، ایک اللہ کی طرف تمہیں بلایا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے، اور جب اللہ تعالیٰ کی شرک کی بات کی جاتی تھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو پھر تم فوراً اس کو مان لیتے تھے۔ تو آج تو پھر
اس ذات بابرکات کا فیصلہ چلے گا جو اللہ ہے، بلند و برتر ہے، تمام کی تمام عظمتوں والا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم نے اس حوالے سے ہمارے سامنے بہت کچھ رکھا، لیکن اختصار کے ساتھ چند ضروری امور۔ مفسرین کرام کی ایک بہت بڑی جماعت، جن میں امام ابن جریر، امام قرطبی اور پھر اسی طریقے سے مادی قریب میں امام شنقیطی شامل ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ظالم کافر دو موقع پہ دنیا میں آنے کی تمنا کرے گا، ایک موت کے وقت اور ایک جہنم میں جانے کے بعد، لیکن اس کی یہ تمنا حسرت بن کر رہ جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہے کہ جو دنیا سے چلا جائے وہ واپس نہیں آیا کرتا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ واحد و تفسیر میں لکھی ہوئی ہے کہ ان پر حجت قائم کر دی گئی اور ان کے عذر سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا جنہوں نے ان ظالموں کو ڈرایا، اور آیات مبارکات ان پر تلاوت کی گئیں، اور اس بات کا یہ اعتراف بھی کریں گے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بے ادبی کی حدود سے تجاوز کیا، ان کی بدبختی، ان کی خوش نصیبی پر غالب آ گئی، اپنی نفسانی خواہشات اور شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، اپنے اقوال میں، اپنے افعال میں یہ گمراہی کے راستے پر چلے۔ تو جب جہنم کے اندر یہ جلیں گے تو پھر اعتراف کریں گے کہ اے الہ العالمین، ہمیں آپ ایک دفعہ دنیا میں بھیج دیجئے، ہم یقیناً نیک اعمال سر انجام دیں گے۔ اہل علم نے اس بات کا جزم فرمایا ہے کہ 4 موقع پر انسان دنیا میں پلٹنے کی تمنا کرے گا۔ پہلا، جب جسم سے روح نکلے گی۔ دوسرا، جب اس کو جہنم کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تیسرا، جب وہ جہنم کو دیکھے گا۔ یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، سورۃ الانعام کی 27ویں آیت مبارکہ۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ، سورہ شورى کی 44ویں آیت مبارکہ۔ اور چوتھا موقع جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ان ظالموں کو پیش کیا جائے گا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، سورۃ الانعام کی 30ویں آیت مبارکہ۔ اور مفسرین کرام یہ لکھتے ہیں کہ جہنمی یہ سوچیں گے کہ ہو سکتا ہے ہمیں دنیا کی طرف لوٹا دیا جائے۔ رب کائنات نے پھر اس کا جواب دیا، وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ 28ویں آیت مبارکہ ہے سورۃ الانعام کی۔ ان ظالموں کو اگر دنیا میں لوٹا دیا جائے تو پھر وہی کام کریں گے جن سے ان کو منع کیا جا رہا ہے یا منع کیا جاتا رہا دنیا میں۔ تو بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے اور آپ کو ایک درس دیا جا رہا ہے، ایک سبق پڑھایا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے کہ تم پر بھی وہ وقت آئے
جو ان ظالموں پر آنے والا ہے، جہنم کا ایندھن بنیں گے، وہاں پر جلیں گے، وہاں پر تڑپیں گے اور پھر چیخیں گے، ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون۔ اے ہمارے رب، آپ ہمیں یہاں سے نکالیے، اگر ہم دوبارہ لوٹ کر ایسا کریں تو پھر ہمیں کہنا کہ تم ظالم ہو۔ معزز خواتین و حضرات، انسان بڑی چالاک، بڑی ہوشیار مخلوق ہے۔ یہ اپنے لیے مصیبتوں سے، آفتوں سے نکلنے کے 100 راستے تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ راستے ملتے ہیں یا نہیں وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن یہ کوشش پوری کرتا ہے۔ تو یہ ظالم بھی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کہیں گے ربنا، اس وقت یہ کہیں گے اے ہمارے تمام امور کے مالک، اس جہنم سے نکال کر آپ ہمیں دنیا میں لوٹائیے۔ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم برے اعمال کرتے تھے لیکن اب نہیں کریں گے۔ تو معزز خواتین و حضرات، اس آیت مبارکہ کا بنیادی سبق جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ اس سے پہلے کہ ہمارا یہ حشر ہو، ہمارے پاس مواقع موجود ہیں، ہمیں نیک اعمال کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔